نیلا طوطا۔ امی اس وقت غصے اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں تھی جسے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اور کافی بلند آواز میں حمزہ کو ڈانٹ رہی تھی۔ آخر تم کیوں نہیں جاؤ گے ٹیوشن پڑھنے؟ غضب خدا کا سالانہ امتحان اور وہ بھی بورڈ کے، اور تم کہہ رہے ہو آج پھر چھٹی کرنی ہے، کل بھی نہیں گئے تھے، آخر تمہیں اچانک ہوا کیا؟ امی بتایا تو ہے، سر میں درد ہے، حمزہ نے کہا۔ اسکول سے آ کر کھانا کھا کر تم نے نیند پوری کی، شام کو اٹھ کر کھیلے، ٹی وی دیکھا، اور اب جب ٹیوشن جانے کا وقت آیا تو تمہارے سر میں درد شروع ہو گیا۔ امی غصے میں بول رہی تھی۔ امی جان پلیز آج چھٹی کروا دیں، حمزہ نے التجا کرنے والے انداز میں کہا تو امی تھوڑا نرم پڑ گئی۔ اچھا پھر جب ٹیوشن کا وقت ختم ہوگا تو آپ اپنے دوست بلال کو فون کر کے پوچھ لینا کہ آج پروفیسر صاحب نے کیا پڑھایا ہے، اور اس سے کام لے لینا، اب تھوڑا آرام کر لو پھر پڑھنا۔ امی ٹھیک ہے، حمزہ خوش ہو کر بولا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹیوشن کا وقت 8 سے 10 بجے تک تھا۔ امی نے سوچا کہ میں حمزہ کے دوست بلال کو خود ہی فون کر لیتی ہوں، بلال کی امی سے بات چیت بھی ہو جائے گی اور بلال سے حمزہ کی بات بھی کروا دوں گی تاکہ وہ ٹیوشن کا کام پوچھ لے۔ جب امی نے بلال کی امی سے حال احوال پوچھنے کے بعد کہا کہ بلال کی حمزہ سے بات کروا دیں، وہ پڑھائی کے سلسلے میں بات کر لیں، تو بلال کی امی نے بتایا کہ بلال آج ٹیوشن نہیں گیا۔ کیوں؟ امی نے پوچھا تو بلال کی امی نے کہا، کہہ رہا تھا سر میں درد ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بہت ضد کر رہا تھا کہ آج نہیں جانا، اس لیے میں نے مجبوراً چھٹی کروا دی۔ اچھا، امی نے کہا، یہی مجھے حمزہ نے کہا تھا۔ اصل میں بلال، حمزہ اور محلے کے کچھ اور لڑکے پروفیسر صاحب کے پاس ٹیوشن پڑھنے جاتے تھے۔ یہ سب لڑکے 8ویں جماعت میں تھے اور ان کے اب بورڈ کے امتحانات ہونا تھے، اس لیے سب والدین ان کی پڑھائی کے سلسلے میں حساس تھے۔ اسکول کے بعد لڑکے گھر آ کر آرام سے بیٹھ کر پڑھتے نہیں تھے، کبھی کرکٹ تو کبھی فٹ بال کھیلتے تھے، کبھی ٹی وی کے سامنے سے اٹھنے کا نام نہ لیتے تھے۔ اس لیے ان سب 7-8 دوستوں کے گروپ کو ان کے والدین نے باہمی مشوروں سے ایک اکیڈمی داخلہ دلوا دیا، لیکن ایک تو اکیڈمی گھر سے کافی دور تھی، دوسرا اس کی پڑھائی سے والدین مطمئن نہیں تھے اور موقع کی تلاش میں تھے کہ اس اکیڈمی سے جان چھڑائیں۔ خوش قسمتی سے محلے کی وہ خوبصورت اور عالیشان کوٹھی جو عرصہ دراز سے برائے فروخت کا اشتہار ماتھے پر سجائی تھی، اچانک ہی بک ہو گئی۔ اسے ایک بہت لائق فائق ملکی اور غیر ملکی یونیورسٹیز سے پڑھنے اور پڑھانے والے پروفیسر صاحب نے خرید لیا تھا۔ وہ جلد ہی اس میں شفٹ بھی ہو گئے۔ پروفیسر صاحب کی بیگم وفات پا چکی تھی اور بیٹے بیرون ملک رہائش پذیر تھے۔ یوں پروفیسر صاحب اپنے دیرینہ ملازم شیرا بابا کے ساتھ اس کوٹھی میں رہنے لگے۔ پروفیسر صاحب انتہائی بازوق انسان تھے۔ ان کے گھر میں طرح طرح کے پرندے تھے۔ گھر کے پچھلے لان میں انہوں نے بہت خوشنما پنجرے بنوا رکھے تھے جن میں رنگین چڑیاں، کئی رنگ و نسل کے طوطے، خوبصورت مور وغیرہ تھے۔ وہ بتاتے تھے کہ ان کے پاس کئی نایاب نسلوں کے پرندے ہیں۔ پروفیسر صاحب کی لائبریری بھی شاندار تھی اور ان کا ڈرائنگ روم انواع و اقسام کے نباتات کی سجاوٹ کی وجہ سے دیدنی تھا۔ ان سب باتوں کے علاوہ پروفیسر صاحب بذات خود نہایت بااخلاق، ملنسار اور اچھی طبیعت کے مالک تھے، جس وجہ سے تمام محلے والے ان کے گرویدہ ہو گئے تھے۔ جب انہیں لڑکوں کے والدین کی پریشانی کا علم ہوا تو انہوں نے لڑکوں کو پڑھانے کی پیشکش کی، جسے والدین نے بہت خوشی سے قبول کیا، اور پھر سب لڑکے حمزہ، بلال سمیت ان کے پاس جانے لگے۔ وہ بہت محنت سے پڑھاتے تھے اور بہت نرمی اور پیار سے ہر بات سمجھاتے تھے کہ آسانی سے سمجھ آ جاتی تھی۔ اسکول میں بھی ان کی کارکردگی اچھی ہو گئی، والدین بھی خوش تھے اور لڑکے بھی ٹیوشن کے وقت خوشی خوشی مل کر پڑھنے جاتے تھے۔ لیکن اب اچانک کیا ہوا کہ سب لڑکے ہیلے بہانے بنا رہے تھے، آج چھٹی کروا دیں۔